خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شانہ اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا۔ یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود۔ اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟ ولایت دیں گے، اور اللہ اسے بغیر کمائے تونگری دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر توبہ کے موت نہیں دیں گے۔ یعنی پہلے توبہ ہوگی، پینسل آپ کے پاس ہوگی، یہ پینسل، یہ تھوڑی سی اس پہ ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ عمل آپ نے اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا مجھ سے سن لیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ عمل کرایا تھا، پھر لوگوں کا مطالبہ ہوا، لوگوں کا تقاضا ہوا، لوگوں کا اصرار ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا تھا اس کے گھر کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کیسے ٹوٹیں۔ تو اس کا ذرا طریقہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، کپڑا پرانا ہو، استعمال کیا ہوا ہو، کوئی زیادہ کارآمد نہ ہو، دھو لیں، دھلا ہوا لیکن پرانا، اور اگر جسم کے اندر کا کپڑا ہو، بنیان، شمیز وغیرہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ ان سارے کپڑوں کو جمع کر کے اس کی ایک گیند کی شکل بنا کر اس کو سی لیں۔ یہ پینسل دم شدہ ہے اللہ کے نام اور طاقت اور تاثیر سے، جیسے عصائے موسیٰ جہاں مارتے تھے سب جادو اثرات، بندشیں ٹوٹتے تھیں اور اللہ کی مدد آتی تھی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پینسل پر سخت ضربیں لگاتے ہوئے یہ آیت 40 بار پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یقین جانیے وہ آیت ہے
باطل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جادو کا باطل ہے، وہ جنات کا باطل ہے، وہ نظر بد کا باطل ہے، وہ کسی حسد دشمن کا ہے، وہ کسی کی سخت لگائی ہوئی بندش ہے، یہ باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ جتنے بھی کپڑے ہیں، غور سے سنیے گا، اور جن جن کے جسموں کے کپڑے ہیں، جب جس تن کو ڈھانکا تھا اس تن کے روئیں روئیں، بال بال، ریشے ریشے، رگ رگ، خون کے قطرے قطرے، اور ہڈیوں میں سے جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، نظر بد ہے، کینہ ہے، جادو ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، اور کسی قسم کے اثرات ہیں، اور وہ ناکامیاں پریشانیوں کی شکل میں ہیں، وہ الجھنوں کی شکل میں ہیں، یہ جتنی بھی اس پینسل کی ضربیں ان کپڑوں کو ماریں گے، اتنے ان کپڑوں کے پہننے والوں کی رگ رگ سے بیماریاں نکلیں گی، رگ رگ سے تکلیفیں نکلیں گی، خون کے قطرے قطرے سے جادو اثرات بندشیں ٹوٹیں گے اور نکلیں گے۔ میں اپنے اس عمل شدہ پینسل کی چوٹوں اور ضربوں سے ان ساری چیزوں کے اوپر چوٹیں مار رہا ہوں، اور میری چوٹیں انہیں لگ رہی ہیں، کن کو؟ تمام جادو، تمام جنات، تمام بندشیں، تمام بیماریاں، تمام سفلی چیزیں کو لگ رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مارنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ ہم نے باطل کو ختم کر دیا اور باطل کو توڑ دیا، اور اس کپڑے کی گیند پر یہ پینسل زور سے اس سخت تصور سے مارنی ہے کہ اس کپڑے کے پہننے والے کے تن تن، من من، روئیں روئیں، پل پل سے سب روگ، سب بیماریاں، سب تکلیفیں، سب جادو، سب اثرات نکل گئے اور ٹوٹ۔ اگر مجبوراً آیت نہ آتی ہو جن کو، تو وہ یہ کہیں حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، وہ یہ عمل کریں کہ کل 40 ضربیں لگانی ہیں، 40 دن کے بعد اس گیند اور عمل شدہ پینسل کو سنبھال کے رکھنا ہے، اگلے 40 دن چھوڑ کر پھر 40 دن، پھر اگلے 70 دن چھوڑ کر پھر 70 دن کے بعد 11 دن، پھر 90 دن چھوڑ کر 90 دن کے بعد 5 دن، پھر 123 دن چھوڑ کر صرف 3 دن۔ اس عمل کو مکمل ہونے کے بعد یہ پینسل اور کپڑا کسی پاک مٹی میں گہرے اس کو دبا دینا ہے، دفن کر دینا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کا ہدیہ ہے 1.25 کلو باجرہ لیں، اس کی 9 مٹھیاں بنائیں، ہر مٹھی کو اپنی پیشانی پر ملیں، نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو، باجرہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ 1.25 کلو باجرہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، پورے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، اور پورے گھر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی، یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے، اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔
عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لے، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں، 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے، نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپر سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے، پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو، اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے، مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے، ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا، جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا؟ مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی کھتے ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے، مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ، کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ، ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا۔ 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے، فرمایا نہ بتاؤ ہم دیکھ رہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا، پہلی دلیل ٹوٹ گئی۔ اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی 1 دلیل باقی رہتی ہے، اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے، کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو
بغیر دلیل کے مان. علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ساریہ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے. میلوں سے میلوں، سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے. اور پھر خطبہ شروع کر دیا. جمعہ کا خطبہ تھا. لوگ حیران، یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا؟ جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت، فلاں لمحے، فلاں وقت میں، جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی، اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا. آپ کی آواز آئی، ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، یا ساریہ الجبل. یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں، روایات بتا بتا کے بات کر رہا ہوں. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہے، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، تو کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی. آمین. اب اسی ہاتھ کو اپنے ماں کے پیشانی پر رکھیں گے. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو، یا شہید ہو یا حسیب ہو. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے اس ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسیب پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو. سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز و یا غالب ہو. اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما. یا معز و یا غالب ہو. آمین. اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اب آپ محسوس کریں، ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے. آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے. آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب ہو یا حاکم ہو، یا رقیب ہو یا حاکم ہو. آمین. یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے. آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اب یہی ہاتھ آپ نے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو. آمین. آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکیج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں. اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں. میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے،
یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک رگ سے بیماری دکھ تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو، یا شکور یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے، اور بادشاہ ایسا تھا 1001 اونٹ صرف ہیروں کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا، پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے۔ عجیب، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع علیم، وہ شہنشاہ دینے پہ آئے کون پوچھے اس سے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاب کی۔ میں یہ عمل بھی آپ کو کرانا چاہتا، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے، تو دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں ٹھپ نہیں دیتا۔ پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر، ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، کھلا ایسے ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے یا۔ اچھا، وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے، اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا وہاب۔ یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، میرے در دوار خالی من، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیما، یہ ساہی یار سنبھالی من، بے کو حول نہ رہ جو روندا گے، بے کو حول نہ رہ جو روندا گے، ذری کھل دی شکل دکھالی من، مت راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پال، مت راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی حیبت حسن، عجب اس کا رنگ کے جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، میں واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم، تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی، یا وہابوں 313 بار، کتنی بار 313 بار اول آخر 3 بار درود پاک اور پڑھنا ہے یا وہاب۔ ایک مشق مل گئی ہے، شک کیسا؟ شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے، یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، بولے تو صحیح۔
اللہ کے لیے کہا یا وہاب یا وہاب یا وہاب 313 دفعہ کریں گے، دل سے کریں گے، اندر کے درد سے، سچے خلوص سے اور پورے وجدان